الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں سب سے بہترین وہ دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے باہر نکلنے کے لیے کہا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جمعے کا دن عام دن کی طرح نہیں ہے۔ اس دن کی کئی ساری خصوصیات ہیں جس کا اس روایت میں ذکر ہے۔ تو جب اس دن کی بڑی اہمیت ہے تو گزارنے کے اعتبار سے اور عام روٹین اور معمول کے اعتبار سے بھی ہمارے معمولات اور ہماری عبادات، ہمارا ذکر اور اذکار اور اشغال وہ عام دنوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں تو اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ جو عید کے 2 دن ہیں ان سے بھی زیادہ بابرکت دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ یہ تیسرا جمعہ رمضان المبارک کا اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے کی دل و جان سے قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات نہیں معلوم کہ آئندہ سال پتہ نہیں کسے نصیب ہوتا ہے کسے نصیب نہیں ہوتا، کون رہتا ہے کون چلا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ مہینہ ہم میں سے کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ جو ہے بار بار ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ تو ہے روایت، اور اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ حدیث کے مختلف کتابوں سے جو روایت جمع کی ہے، تقریباً جمعے کی فضیلت سے متعلق 15-16 روایتیں ہیں اس وقت سامنے، لیکن ان تمام کی تمام روایتوں کو اس وقت میں نہ مجھے ذکر کرنا ہے۔ صرف ایک روایت میں نے ذکر کر دی جس سے جمعے کے دن کی اہمیت واضح ہو گئی کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اب ذرا سا اس کا ایک اور رخ ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیں۔ حضرت حکم بن مینا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ لوگوں نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری اور عذر کے 3 مرتبہ جمعے کی نماز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس طرح کا غافل ہوگا کہ جو نماز جمعے کی نہ اہمیت سمجھتا ہو اور نہ وہ نماز جمعہ ادا کرتا ہو
میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی ایسا ہوگا، لیکن بہرحال یہ روایتیں کان سے گزرنی چاہیے۔ اسی طرح اگلی روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلسل 3 مرتبہ جمعے کی نماز چھوڑ دے اس نے در حقیقت اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ اسلام کو پس پشت ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے جمیع تعلیمات اسلام سے وہ منحرف ہو گیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جمعے کی نماز چھوڑ دے تو اسے منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ کا تذکرہ روایتوں میں آ رہا ہے۔ اس کا کوئی آدمی مفہوم مخالف یہ مراد نہ لے، ہمارا تو ویسے بھی مفہوم مخالف نہیں مراد لیا جاتا حناف کے ہاں، یہ اصول فقہ کا ضابطہ ہے، لیکن اس سے کوئی آدمی یہ مفہوم نہ اخذ کرے کہ یہاں 3 مرتبہ کا ذکر ہے تو چلو 1 مرتبہ تو ڈنڈی مار لو تو کوئی گنجائش ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ 3 مرتبہ کا تذکرہ اس لیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو ایک جمعے کو عذر ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی دوسرے جمعے عذر ہو، ممکن ہے، لیکن اس سے چھوڑنے کی اجازت وہ مترشح نہیں ہوتی، وہ نہیں معلوم ہو رہی کہ جی 3 جمعہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1-2 جمعے اگر نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے، تو بہرحال اس سے بھی جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت ذکر کر پھر میں بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ انہی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت بھی ہے کہ جمعے کے دن فرشتے جو ہے وہ دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں رجسٹر لے کر، جو آدمی جتنا پہلے آتا ہے اس کو اس طریقے سے ثواب ملتا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے، اس کو اونٹ نہر کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیا جاتا ہے، اونٹ نہر کرنے کا ثواب۔ پھر اس کے بعد گائے ذبح کرنے کا ثواب، دمبا ذبح کرنے کا ثواب، اور پھر بعض بیچارے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بعض بیچارے اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ ان کو انڈا خیرات کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کہاں اونٹ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہاں اونٹ اور کہاں انڈا، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ اور پھر بعض تو بیچارے ایسے آتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس روایت میں وہ یہ کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے جمعے کے دن اہتمام سے پہلے پہنچنے کی۔ دیکھیں پہلے پہنچنے کا یہ فائدہ ہے جو میں ابھی آگے عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جمعے کے دن پہلے نہا دھو کر تیاری کر جمعے کے دن آتے ہیں بغیر کسی مسلمان کو تکلیف دیے، جہاں جگہ مل گئی آ کر آرام سے وہاں بیٹھ گئے، عبادات میں، دعاؤں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں وغیرہ وغیرہ دیگر عبادات میں مشغول ہو گئے۔ تو روایت میں آگے یہ آتا ہے کہ بس اوقات ایسے آدمی کو کوئی عذر پیش آ جاتا ہے جس کا عام معمول ہر جمعے کو پہلے آنے کا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو فرشتے پھر ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں آدمی کیوں نہیں آیا، نظر نہیں آ رہا، فلاں آدمی جو پہلے آتا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد پھر فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ آدمی اگر بیمار ہے تو اس کو صحت عطا فرما، اور اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے تو اس مبتلا مصیبت کو عافیت عطا فرما، کوئی اس کی حاجت اور ضرورت ہے تو اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا فرما۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسی قبول ہوگی۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا واحد طریقہ یہ کہ اپنا زندگی کا معمول بنایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم پہلے پہنچیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا عذر پیش آ گیا ہے کہ آدمی نہیں پہنچ پایا تو انشاءاللہ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال
باقی جمعے میں کرنے کے کام کیا ہیں وہ 2 جمعوں سے میں وہ سبق دہرا رہا ہوں، آج پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ تو جمعے کو اہتمام سے غسل کیا جائے، اچھے سے اچھے کپڑے زیب تن کیے جائیں، اچھے طریقے سے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ اب ہماری جو زیب و زینت ہے وہ کوئی لپسٹک اور پاؤڈر تو ہے نہیں، ہماری جو زینت ہے وہ ہے اچھا کپڑا، اچھی ٹوپی، اچھی عطر، سرما استعمال کرنا رمضان میں کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اچھی خوشبو وغیرہ وغیرہ۔ صدقہ نکالیں، صدقہ نکال کر جمعے کے لیے آ جائیں، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اور مسجد میں پہنچیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ بہترین موقع صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی ہے، اگر اب تک کسی نے نہیں پڑھی، پچھلے جمعے میں صلاۃ التسبیح کا مفصل طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کی کثرت، کل اثر میں درود شریف سے متعلق آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ کتنی عظیم عبادت ہے جس کی کثرت ہمیں آج کے دن کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ ایک خاص گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ لمحہ وہ کون سا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، بات آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ اس گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھانا، اور خاص طور پر جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ بڑا اہم وقت ہے۔ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت بڑا اہم ہے۔ اس وقت کو دعاؤں میں آدمی دعاؤں میں لگائے، اور دعاؤں میں وہ آدمی مشغول ہو جس نے اس گھڑی کو پا لیا، سمجھ لیں کہ اس نے اس دن کی ساری خیریں اور بھلائیاں حاصل کر لی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آج کے دن کی، جمعے کے دن کی قدر کرنے کی اور اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی غفلتوں سے، کوتاہیوں سے اور لاپرواہیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اس جمعے کے دن کو ہم سب کے لیے باعث خیر بنائے، باعث برکت بنائے، ہمارے عبادتوں کو، دعاؤں کو، عبادات کو اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے قبول فرمائے۔